السلام علیکم. کیسے ہوں یار گروپ والوں؟ ٹھیک ہوں. اچھا میں نے اس دن بھی ایکسپیرینس شیئر کیا تھا لیکن آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی. میں نے پھر بھی لڑکوں کو کہا تھا, کچھ میسج کیا تھا, میں نے کہا تھا میں دوبارہ کروں گا. تو یار ایسے ہے نا کہ ہمیں 14 کی ڈیٹ ملی تھی, تم 7 بجے صبح پہنچنا تھا, تو میں پہنچ گیا 7:10 میں. تو لڑکے ایسے لکھ رہے تھے, تو یار اس سے پہلے نا آپ نے اپنی ڈریسنگ بہت اچھی کر کے جانی ہے یار. وہاں پہ ایسے کچھ لڑکے بھی تھے جو انٹرویو دینے کے لیے, آپ کو لگ ہی نہیں رہا تھا یار یہ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں. آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے, جو بھی ہے یار ڈریسنگ اپنی اچھی کر کے جائیں. تو اس کے بعد ہم پہنچ گئے 7 بجے. 7:10 پہ لڑکے سے لکھ رہے تھے, ہم نے کہا تھا ہمیں بٹھا دیا تھا, کہتے ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل گیا تھا, تو دو ایسے ہم نے لکھنے تھے. ایک تھا امپیکٹ آن ریلیجن ان سوسائٹی, اور دوسرا تھا مشترکہ خاندانی نظام. تو بالکل ایزی ہوتا ہے یار, میں بھی بڑا ٹینشن لے رہا تھا ایسے کیسے لکھنا ہے, لیکن وہاں پہ جا کے بالکل ایزی 10 لائنیں آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے نا اس پہ یہ جو امپیکٹ کا ریلیجن, یہ جو امپیکٹ تھا, تو میں نے اس پہ وہی لکھا کہ جتنی دنیا میں کنٹریز نے ترقی کی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے سارے مذاہب کو. اور ہمارے فاؤنڈنگ فادر جو تھے وہ ہمیں یہی بتا کے گئے کہ اسلام از اور آئیڈینٹیٹی. تو پھر ڈاکٹر اقبال کا شعر بھی میں نے لکھ دیا تھا اس میں. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے انٹرویو میں بھی پھر آنا ہے. تو میں نے شعر لکھا تھا ڈاکٹر اقبال کا, قوم مذہب سے ہیں مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تو پھر اردو میں آ گیا تھا, تو اردو میں پھر مشترکہ خاندانی نظام تھا. یار جس کا نہیں بھی اتنا سیدھا ہوتا, میرے ساتھ لڑکا تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا, اس نے انگلش کا ایسے لکھا, اردو کے ایسے اس نے 2 لائنیں لکھی تو اسے لے لیا تھا. لیکن انٹرویو کلیئر ہو گیا تھا, اتنا نہیں اس کا امپیکٹ پڑا تھا, لیکن تیاری کر کے جائے یار اس کی. تو پھر میں نے اس کی لکھی, تو مجھے ایک ریسرچ یاد تھی, تو میں نے اس کا وہ سروے ڈال دیا تھا وہاں پہ کہ ایک سروے کے مطابق دنیا میں تقریباً 10 سال وہ لوگ زیادہ زندہ رہتے ہیں جو زیادہ سوشل ہوتے ہیں نا. تو پھر یہ ہو گیا تھا, تو پھر ہماری باری آئی کو 12 بجے کے بعد. تو یار آپ نے وہاں پہ گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے لڑکوں کے یار مجھ سے پہلے 3 لڑکے پہلے تھے, 2 تیسرا میں تھا, 7 لڑکے پیچھے تھے, اس 7 کے 7 ہاتھ پیر کانپ رہے تھے یار. گھبرانا نہیں ہے, وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ بھی نہیں. بالکل ریلیکس ہو کے میں اٹھاؤں اپنی سیٹ سے, 2 دفعہ میں نے وہ ٹھیک کیے, میں بالکل بھی نہیں. بندوں کے ہاتھ پیر وہاں پہ کامتے ہیں تو کچھ نہیں ہونا یار وہاں پہ, بس کانفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے. تو جیسے ہی پھر وہ کرنسی بجی ہے تو میری باری آ گئی تھی, تو میں نے دروازہ کھولا ہے, پرمیشن لی ہے. تو سائیک بیٹھا ہوا تھا, ایک کیپٹن تھا وہ دوسرے لیفٹیننٹ کرنل تھے. تو میں نے کہا میں کم سر. تو وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھا, تو پھر کہتے ہیں کم ان. تو میں چلا گیا تھا اندر, تو جیسے کہتے ٹیک اے سیٹ, میں سلام کیا تھا, مجھے کہتے بیٹھ جاؤ. ابھی میں بیٹھا ہی تھا, پورا بیٹھا بھی نہیں تھا, تو سائیک مجھے کہتا ہے کہ تمہارا نام کا مطلب کیا ہے. تو میں نے اسے نام کا مطلب بتایا. تو اس کے بعد کرنل مجھے کہا, میں نے وہ ہابیز میں لکھ کے گیا تھا فشنگ. تو میری تھی بھی فشنگ, مجھے پتا تھا ہابیز وہی لکھیں جو آپ کی ہو. تو کہتے ہیں اچھا فشنگ کہاں پہ کرتا ہوں. میں نے کہا سر وہ سرن ریور ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ, تو وہ اس میں سے. کہتے اچھا آپ نے لکھا ہے میکنگ فشنگ نیٹ, تو یہ کیسے بنا لیتے ہو, مطلب 1 مہینے میں کتنے بنا لیتے ہو. میں نے کہا سر مجھے ایک وہ جال جو بنانا ہے اس میں مجھے 1.5 منتھ لگ جاتا ہے. تو انٹرویو پورا انگلش میں ہوتا ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہابیز کلیئر ہو گئی تھی, تو اس کے بعد کہتے ہیں تم نے بیٹا اپنے فادر پہ 2 لائنیں بولنی ہیں. تو میں نے کہا سر وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں, 1988 میں جوائن کیا تھا, 2006 ابھی میں یہاں پہ پہنچا تو وہ ٹوک دیا, کہتے ہیں تم مجھے یونٹ بتاؤ اس کی. تو پھر میں نے کہا سر وہ یونٹ تو نہیں, وہ ایم سی میں تھے, میڈیکل کور میں. تو کہتے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پوچھا نرسنگ میں تھے یا وہ جو ڈیزگنیشن تھی, تو پھر میں نے وہ بتائی انہیں. پھر کہتے ہیں اوکے بیٹا. تو اس کے بعد یہی انٹرویو تھا. اس کے بعد اس پہ آ گیا تھا جو میں جو ایسے میں لکھ کے گیا تھا نا, وہ جو شعر تھا علامہ اقبال کا, قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تو وہ اسے کچھ پتا چل گیا تھا, مطلب یہ کچھ فاؤنڈنگ فادرز کا بھی میں لکھ کے گیا تھا, تو وہ پھر آ گیا تھا اس میں. کہتے اچھا یہ بتاؤ علامہ اقبال کب وہ فوت ہوئے. تو میں نے کہا 1938 سر. کہتے اچھا قائد اعظم کب پیدا ہوئے. میں نے کہا 1877. تو وہ 76 تھا, تو میرے منہ سے 77 نکل گیا. تو پھر میں اسی پہ وہ تھا, اگر وہ کنفرم بھی کرواتا نا, میں 77 ہی بولنا تھا. ایک دفعہ جو بول گیا ہو نا, تو پھر وہی بولو اسے دوبارہ. تو کہتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں اچھا آبجیکٹو ریزولوشن کا پاس ہوئی. میں نے کہا 1948 میں سر. تو ایک دم میں ہو گیا, کہتے 1948 میں. میں کہا یس سر.
کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کس نے پاس کروائی تھی؟ میں نے کہا لیاقت علی خان نے. کہتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی لڑکوں کا میرا انٹرویو تھوڑا سا لمبا ہوا تھا تو وہ پھر مجھے کہنے لگا تو مجھے یہ بتا تو نے انٹرویو کی تیاری کہاں سے کی ہے. باقی سے نہیں پوچھا تھا، مجھ سے ہی پوچھا تھا، تو بچوں کو کنفیوز کر رہا تھا. اس سے پہلے سب کو ٹاپک دے رہا تھا کہ آپ نے بولنا ہے اس پہ. کسی کو کچھ دیا تھا، کسی کو کچھ. تو مجھے اس نے دیا تھا کہ بیڈ ہیبٹس آف اے وومن. تو یہ آپ نے بتانا ہے. کہتے 2 منٹ آپ نے بولنا ہے. تو میں 10 سیکنڈ سوچتا رہا. میں نے کہا یار اس پہ بولوں کیا. وہ کنفیوز ہی کر رہا تھا، بولا کسی سے نہیں جا رہا ہوتا وہاں پہ. کسی نے نہیں بولا جو ٹاپک جسے بھی دیے ہیں نا تو کوئی نہیں بولا. تو میں نے کہا سر ہی اسپیکس لاؤڈ. اور وہ انگلش بھی اتنی اچھی نہیں تھی تو میں شی نہیں لگا ہی لگایا وہاں پہ. تو ایک دو اور اسے بتائی ہیں تو 20 سیکنڈ بھی میں نہیں بولا. تو میں نے اسے کہا دیٹس اٹ سر. کہتے ہیں اچھا اوکے. اس کے بعد کہتے ہیں تو نے انٹرویو کی تیاری کہاں سے کی ہے؟ میں نے کہا سر دیر از این آرمی آفیسر ان اور فیملی. تو میں نے اسے یہ بتایا کہ ہم آرمی آفیسر ہیں. اس نے مجھے گائڈ کیا. کہتے ہیں اچھا اس نے تجھے کیا بتایا؟ میں نے کہا سر اس نے بتایا آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے اور جو آپ ہو آپ نے وہی وہاں پہ شو کروانا ہے. کہتے ہیں اچھا اس نے تجھے یہ نہیں بتایا تو نے جنرل نالج کی تیاری کرنی ہے؟ میں نے کہا سر بتایا اس نے. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے بے آف بنگال پوچھے. کہتے وہ کہاں پہ؟ تو وہ انٹرویو سے تھوڑا سا پہلے ہی میں دیکھ کے گیا تھا یار، وہ ساؤتھ میں تھی بنگلہ دیش کی. تو میں نے اسے وہ بتایا. باقی سیز کے کوشچن تھے کو یہ بلیک سی، ڈیڈ سی، ریڈ سی، یہ جتنے بھی ہیں نا، یلو سی، ان کا دیکھ کے جاؤ یار بالکل ایزی ہیں. تو ریڈ سی جو تھی وہ ادھر تھی. تو بس یہ کچھ کوشچن تھے میرے اس کے انٹرویو کے. تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جا سکتے ہیں. تو پھر میں اٹھوں انہیں سلام کیا ہے. تو یار ڈور جب آپ اندر بھی جا رہے ہوتے ہو پھر بھی پراپر بند کرنا ہے، اور جب آپ نے باہر نکلنا ہے نا تو پھر بھی پراپر بند کرنا ہے. تو پھر بس ہوا. اور باقی لڑکے بہت زیادہ نکل رہے ہیں یار انٹرویو کی، بہت زیادہ تیاری کر کے جائیں. بس یہ تھا میرا ایکسپیرینس. باقی یار دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو. اور بس